وہ ایک سرد اور قہر آلود رات تھی جب میں اپنی ملٹری انٹیلیجنس کی جیپ میں سارنگ ہاؤس پہنچا تھا۔ میرے ساتھ میری والدہ اور چھوٹی بہن سلطانہ بھی تھیں۔ سارنگ ہاؤس وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی ایک پرشکوہ اور عظیم الشان کوٹھی تھی جو لاہور کے ایک بہت بڑے تاجر سیٹھ اصغر خان کی ملکیت تھی۔ کوٹھی میں اس وقت خاصی گہما گہمی نظر آتی تھی۔ پوری کوٹھی بقوہ نور بنی ہوئی تھی اور کسی نوخیز دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ رنگ برنگ برقی کمکمیں گارڈینا کی باڑ سے لے کر دیوار کی منڈیروں پر وسیع و عریض لان کی خوشنما پودوں اور بل کھاتے بیل بوٹوں کی ہم رکابی میں جگمگا رہے تھے۔ کوٹھی کے اندر باہر متعدد نئے ماڈل کی چمچماتی کاریں، پجارو، لینڈ کروزر اور ڈبل کیبن انٹرکولر گاڑیاں کھڑی نظر آ رہی تھیں جو اپنے مالکوں کی عمارت کا بین ثبوت پیش کر رہی تھیں۔ کوٹھی کے دروں بروں سج دھج سے عیاں ہوتا تھا کہ یہاں کسی پرتکلف تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ سیٹھ اصغر خان کی اکلوٹی بیٹی صبا خان کی برتھ ڈے پارٹی منائی جا رہی تھی۔ صبا میری چھوٹی بہن سلطانہ کی کلاس فیلو اور عزیز ترین سہیلی تھی۔ ہمارا آبائی گاؤں شاہینوں کے شہر سرگودا کے نواح میں واقع تھا، جہاں میں نے بچپن اور جوانی کا اولین دور اپنی والدہ اور بہن سلطانہ کے ساتھ ایک حویلی نما گھر میں گزارا تھا۔ وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ میرے چچا فاروق احمد اور تایا اخلاق احمد تھے۔ میرے ابو نواز احمد اور ان سب کی اولادیں مل جل کر رہتے تھے۔ ہماری مشترکہ زمینیں بھی تھیں۔ مجھے فوج میں بھرتی ہونے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اس وقت میرے ابو حیات تھے۔ در حقیقت وہ مجھے ایک اعلیٰ آرمی افسر کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، جو کبھی خود ان کا اپنا دیرینہ خواب ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ والدین اپنی ناتمام آرزوؤں کی تکمیل اپنی اولاد کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا قد کاٹ اچھا تھا اور پھر ابو نے مجھے ذمہ داری میں لگانے کے بجائے اچھی تعلیم دلوائی تھی۔ یہ بات میرے تایا اور چچا کو اچھی نہ لگی، کیونکہ ان کی کسی اولاد نے 4-5 جماعتوں سے زیادہ تعلیم حاصل نہ کی تھی اور کھیتی باڑی میں لگ گئے تھے۔ زمینیں بھی ہماری کچھ اتنی زیادہ نہ تھی، بس اس قدر تھی کہ 3 خاندانوں کی کفالت بآسانی ہو جاتی تھی۔ بہر طور چاچا اور تایا ہم سے اس بات پر خار کھانے لگے۔ یوں انہوں نے ہمیں زمین کی آمدنی سے بھی حصہ کم دینا شروع کر دیا۔ میرے ابو ایک امن پسند، شریف اور فراغ دل انسان تھے۔ انہوں نے بھائیوں سے جھگڑنا مناسب نہ سمجھا اور اسی پر شاکر رہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مجھے آرمی میں کمیشن مل گیا اور میں بیس پر ٹریننگ کے لیے چلا گیا۔ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد میں جب کیپٹن کی وردی پہنے اپنے گاؤں میں داخل ہوا تو لوگوں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پورے گاؤں میں نہ کسی نے اتنی تعلیم حاصل کی تھی اور نہ ہی کوئی اتنے بڑے رینک تک پہنچا تھا۔ میرے ابا کی تو حالت خوشی کے مارے دیدنی ہو رہی تھی۔ ان کا تو جیسے دیرینہ خواب پورا ہو چکا تھا۔ گاؤں کے لوگ مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، مگر میں نے محسوس کیا کہ چچا فاروق اور تایا اخلاق احمد کو ذرا بھی خوشی نہ ہوئی تھی، بلکہ الٹا وہ میری کامیابی پر جل بھن گئے تھے۔ جھوٹے منہ سے بھی انہوں نے ہم سے خوشی کا اظہار تک نہ کیا۔ مجھے ان کے مخاصمانہ رویوں پر دکھ ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے پتہ چلا کہ میرے چچا اور تایا نے کن کن ہیلے بہانوں سے میرے گھر والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابا تو بالکل ہی بیمار پڑ گئے تھے، وہ تو جیسے مجھے دیکھنے کی آس میں جی رہے تھے۔ ہماری ٹریننگ بہت سخت ہوتی تھی، چھٹی بھی مہینوں بعد ملتی تھی اور وہ بھی چند دنوں کے لیے۔ پھر انہی دنوں ابا کا انتقال ہو گیا اور میرا اپنے چچا، تایا بلکہ گاؤں سے ہی دل اٹھ گیا تھا۔ میں نے یوں کیا کہ اپنے حصے کی زمینوں پر لعنت بھیجی اور اپنی والدہ اور بہن کو لے کر ہمیشہ کے لیے لاہور آ گیا تھا۔ یہاں میری سرکاری رہائش گاہ تھی۔ اقبال گوندل المعروف بالا میرے بچپن کا دوست تھا۔ میری غیر موجودگی میں وہی میرے بوڑھے ماں باپ کے کام آیا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے رابطے میں رہتا تھا، بیچارے کا دنیا میں کوئی نہ تھا۔ اقبال گوندل عرف بالے کو میں ایک سچا دوست ہی کہوں گا، کیونکہ میں نے آج تک اسے ملازم کی حیثیت سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا چونکہ دنیا میں کوئی نہ تھا ماں سوائے اس کے 2-4 ابن الوقت عزیز رشتہ داروں کے، اس لیے میں اسے بھی اپنے ساتھ لاہور میں لے آیا تھا۔ میں بات کر رہا تھا سیٹھ اصغر خان کی بیٹی صبا خان کی سالگرہ کی، جس کا انعقاد اس وقت بڑی شان و شوکت کے ساتھ سارنگ ہاؤس میں کیا گیا تھا، جیسا کہ مذکور ہوا۔ صبا میری چھوٹی بہن سلطانہ کی سہیلی تھی اور اس نے اسے فیملی سمیت اپنی سالگرہ میں شرکت کرنے پر اصرار کیا تھا۔ یوں بھی میں سلطانہ کو تنہا جانے نہ دیتا اور نہ ہی وہ خود جاتی۔
میں اس وقت وردی میں نہیں تھا، حالانکہ سلطانہ نے تو اصرار کیا کہ میں اپنی وردی میں ہی ان کے ساتھ جاؤں تاکہ وہ فخر کے ساتھ اپنے ویر کا تعارف کرواتی، مگر ایسا میں نے دانستہ نہیں کیا تھا۔ سلطانہ نے تحفے تحائف خرید رکھے تھے جو اقبال گوندل عرف بالے نے اٹھا رکھے تھے۔ ہم سب جیپ سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھے تھے۔ باوردی گارڈ نے احتراماً جھک کر راستہ دیا۔ ہم چکنی روش پر چلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ لان کی طرف سے آنے والی نو بنو گل بوٹوں کی نکھت نے دماغ تر و تازہ کر دیا تھا۔ محرابی چبوترے پر ساگوان کی لکڑی کا دروازہ تھا جہاں پیس فلورا کے سنگ مرمر کے گملے رکھے ہوئے تھے۔ ایک باوردی خدمتگار نے وہ بھاری بھرکم دروازہ احترام سے کھولا۔ ہم تینوں اندر داخل ہو گئے۔ موسم سرما کی وجہ سے اندر حال ہی میں تقریب اور مہمانوں کی نشست کا اہتمام کیا گیا تھا۔ درمیان میں بڑی مستطیل میز تھی، یا پھر 3-4 میزوں کو جوڑ کر اس پر بیش قیمت میز پوش چڑھا دیے گئے تھے۔ درمیان میں گنبد نما گول کیک دھرا تھا جس پر موم بتیاں نصب تھیں۔ میں نے ان کی تعداد گن کر صبا کی عمر کا تعین کیا، یعنی 18 برس۔ تقریب ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ دائیں بائیں صوفوں پر سوٹڈ بوٹڈ مرد اور جھلملاتے سرسراتے لباسوں میں خواتین بیش قیمت جیولری کے ساتھ لدی پھندی ہاتھوں میں کاکٹیل کے گلاس تھامے باتوں میں مشغول تھیں۔ ہائی سلطانہ، اچانک ہمارے دائیں جانب ایک کھنکتی آواز ابھری۔ یہ صبا تھی، نرم و نازک، سندر اور سجل صبا، جو ہوا کے عطر بیز جھونکے کی طرح میرے قریب سے گزر کر سلطانہ سے لپٹ گئی۔ سلطانہ نے اسے وش کیا اور پھر والدہ اور میرا تعارف کروایا۔ ہاؤ کیوٹ، آپ ہی وہ اس کے بھائی ہیں جو کیپٹن ہیں۔ یہ بہت شیخیاں بگاڑتی تھی آپ کی، صبا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی موتیوں کی لڑی جیسے ہموار دانتوں کی قطار کی لمحاتی جھلک ابھری۔ پھر وہ سلطانہ اور والدہ کو لے کر اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ کی طرف چلی گئی۔ اسی اثناء میں ایک درمیانے قد و قامت کا قدرے بھاری بھرکم شخص میری طرف آیا۔ میرا نام سیٹھ اصغر خان ہے، اس نے گمبھیر آواز میں مجھ سے کہا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ نائس ٹو میٹ یو، میں نے مسکرا کر کہا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کم آن، انجوائے یور سیلف، وہ یہ کہہ کر دوبارہ اپنے دوستوں کی ٹولی سے جا ملا۔ وہ لارنس پور کے گرے سوٹ میں ملبوس تھا، اس نے جیسے خانہ پوری کی تھی۔ اسی اثناء میں ایک باوردی ویٹر ٹرے ہاتھ میں لیے میری طرف آیا۔ میں نے کاک ٹیل کی بجائے کوک کا گلاس اٹھا لیا۔ بالا بھی میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ ہیلو کیپٹن صاحب، اچانک ایک آواز پر میں نے چونک کر گردن موڑی۔ ارے ذیشان، تم یہاں؟ دوسرے ہی لمحے میں اپنے دوست کو دیکھ کر گرم جوش آواز میں بولا۔ یہ ذیشان ملک تھا۔ سیال کوٹ کے بیس کیمپ میں ٹریننگ کے دوران وہ میرے ساتھ تھا۔ رینک اگرچہ اس کا لیفٹیننٹ کا تھا، مگر ہم دونوں خوب گہرے دوست تھے۔ بہر طور ہم نے گرم جوشی کے ساتھ معانقہ اور بعد میں مصافحہ کیا۔ پھر میں نے ہولے سے ہنستے ہوئے کہا، اوئے یہ کیپٹن صاحب کا لہقہ لگانا ضروری تھا، صرف عمران کہنا کافی نہ تھا۔ نو نیور، سینئر از سینئر، وہ خالص آرمی قواعد کے مطابق اٹینشن ہو کر بولا۔ یہ کیمپ نہیں ہے، یہاں ہم صرف دوست ہیں، میں نے مصنوعی غصے سے گور کر کہا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہاری اتنے بھاری بھرکم سیٹھ کی بیٹی سے کس طرح دوستی ہوئی جو اس سالگرہ میں چلے آئے؟ نہیں یار، میری تو دونوں باپ بیٹی سے رسمی بھی الیک سلیک نہیں ہے، وہ بولا۔ میں تو اپنی بہن نادرہ۔ اوہ، میں نے اس کی بات کاٹی، تو گویا تم بھی میری طرح ہو۔ پھر اس اتفاق پر ہم دونوں ہی مسکرا اٹھے۔ اس کے بعد میں نے بالے کا تعارف کروایا اور ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران نہ جانے کیوں میری نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار صبا کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ واقعی مجھے بہت اچھی لگی تھی، بالکل شہزادیوں جیسی معصومیت تھی اس میں، رنگ روپ بھی پھولوں سا تھا۔ ارے مسٹر، ڈونٹ لک ویل، شی از گوئنگ ٹو بی انگیجڈ سون، ذیشان لیفٹیننٹ نے آخر کار تاڑ لیا تھا۔ مگر اس کی بات پر میرے دل کو ایک گھونسا آیا۔ کیا واقعی صبا کی منگنی ہونے والی ہے؟ مگر مجھے جیسے یقین نہ آیا۔ او تو کیا کیپٹن صاحب محترمہ کو دیکھتے ہی دل دے بیٹھے ہیں؟ وہ شرارت سے بولا تو میں بے اختیار جھیمتی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولا، نہیں یار ایسی بات تو نہیں ہے۔ وہ دیکھو وہ ہے اس کا ہونے والا منگیتر، ذیشان نے ہلکے سے اشارہ کیا۔ میں نے مذکورہ سمت دیکھا تو میرا منہ بے اختیار کھلے کا کھلا رہ گیا۔ حیران ہو گئے نا صبا جیسی حور کے اس لنگور جیسے ہونے والے منگیتر کو دیکھ کر وہ بولا، واقعی اگر یہ لنگور نما شخص صبا جیسی حسین و جمیل پریوش کا منگیتر ہوتا تو میرے لیے افسوس کا ہی مقام تھا۔ انتہائی دبلا پتلا، رنگت بھی سانولی تھی، سر کے بال بھی عنقریب فارغ البالی کا اعلان کرتے نظر آ رہے تھے۔
آنکھیں بھی چوندی چوندی سی، قد بھی ہلکا تھا۔ اگر صبا پینسل ہیل والی اونچی سینڈل پہن کر اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تو اس لنگور کا قد بھی اس کے مقابل دب کر رہ جاتا۔ صد افسوس ہے یار، یہاں بھی سیٹھ نے باپ بن کر نہ سوچا۔ ضرور اپنے کسی کاروباری مفاد کی خاطر ہی اس لنگور کو اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، ابھی تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ لنگور ہے کس کا بیٹا؟ پھر تو تم اپنا سر ہی پیٹ ڈالو گے، ذیشان نے جیسے مزید انکشافات کرنے کے انداز سے کہا۔ تو بتاؤ، میں نے جیسے سانس روک کر پوچھا۔ سلطان جہازیب خان، معروف صنعت کار، اس نے بتایا۔ کیا؟ بے اختیار میرے منہ سے غیر یقینی انداز میں نکلا۔ روشن ہو گئے نا 14 طبق؟ یار یہ سلطان جہازیب وہی تو نہیں جو… بس پھر کوئی ہولناک تبصرہ نہ کر دینا سیٹھ اصغر خان کے سمدی کے بارے میں، ورنہ… وہ میری بات کاٹ کر بولا اور دانستہ اپنا جملہ بھی ادھورا چھوڑ دیا۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ صنعت کار سلطان جہازیب کچھ اچھی شہرت کا آدمی نہ تھا۔ اس کی یہ مشکوک شہرت اگرچہ انٹیلیجنس کی حد تک ہی تھی، مگر بہرحال مستند اور مصدقہ تھی، لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک اس پر ہاتھ نہ ڈالا جا سکا تھا۔ وہ بے پناہ اثر و رسوخ کا مالک بھی تھا اور خطرناک بھی تھا۔ اسے ذرا بھی بھنک پڑ جاتی تو کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے تو وہ اسے خاموشی کے ساتھ مروا ڈالتا یا پھر ہمیشہ کے لیے غائب۔ پھر ذیشان ہی کی نشاندہی پر وہ مجھے ایک طرف کھڑا نظر آ گیا۔ کالے کوے جیسی سیاہ رنگت، سر بالکل گنجا، دراز قد اور عمر میں اپنے ہونے والے سمدی یعنی سیٹھ اصغر خان جتنا ہی تھا، یعنی 45-50 کے پیٹے میں۔ مجھے جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ سلطان جہازیب کے لنگور نما بیٹے کا نام جمشید تھا۔ وہ اس وقت صبا کا دم چھلا بنا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کیک کاٹنے کی رسم ادا کی گئی اور پھر ساتھ ہی سیٹھ اصغر خان نے اپنی بیٹی صبا کی جمشید کے ساتھ عنقریب منگنی کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ جانے کیوں مجھے یوں لگا جیسے سیٹھ اصغر خان نے اپنی معصوم اور پری پیکر بیٹی کو سولی چڑھانے کا اعلان کیا ہوا تھا۔ میں بے اختیار ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا۔ تقریب کا اختتام ہوا، ہم لوگ لوٹ آئے۔ جانے کیوں میرا دل اداس سا ہو کر رہ گیا تھا۔ سارے راستے میں خاموش رہا تھا۔ اپنی سرکاری رہائش گاہ پہنچ کر میں نے اماں اور بہن کو اتارا، اپنی جیپ گیراج میں کھڑی کر کے اندر آ گیا۔ سالگرہ کی تقریب میں اچھی خاصی ریفریشمنٹ کر چکے تھے، اس لیے کھانا کھانے کو جی نہ چاہا تھا۔ میری تو ویسے ہی بھوک اڑ چکی تھی، وہاں بھی میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بستر پر دراز ہو گیا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار صبا کا معصوم اور سجل چہرہ میرے سامنے رقصاں ہو رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ سیٹھ اصغر یا اس کی بیٹی صبا سے جا کر سلطان جہازیب کی اصلیت کے بارے میں بتا دوں کہ وہ در حقیقت ایک غدار وطن تھا۔ دیگر اشیاء کی سمگلنگ کی آڑ میں وہ بعض اہم ملکی رازوں سے پڑوسی ملک کو آگاہ کرنے کی مذموم کوششیں کرتا رہا تھا، مگر انٹیلیجنس کی اس کی انڈر گراؤنڈ مجرمانہ سرگرمیوں پر کڑی نگاہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر بار ناکام رہا تھا، مگر ابھی تک ثبوت کی عدم فراہمی کی وجہ سے اس پر ہاتھ نہ ڈالا جا سکا تھا۔ اس کے جن گرگوں اور کار پردازوں کو گرفتار کیا گیا، ان میں سے چند ایک نے تو اپنی جان ختم کر ڈالی تھی، جو باقی بچے تھے وہ اپنے چیف کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے قاصر تھے، کیونکہ انہوں نے اب تک 7 پردوں میں چھپے چیف کی آواز ہی سنی تھی مگر صورت نہیں دیکھی تھی۔ ایک میجر رینک کے اعلیٰ آرمی آفیسر نے حب الوطنی کے جذبے سے مغلوب ہو کر سلطان جہازیب پر بغیر کسی ثبوت کے ڈائریکٹ ایکشن لینے کی کوشش کی تو الٹا اس بیچارے کا کورٹ مارشل ہو گیا تھا۔ پہلے اس بیچارے کی وردی اتری، پھر بعد میں اس کا بالکل پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گیا۔ آرمی قوانین بہت سخت تھے، ان کا اپنا آدمی بھی اس سے ذرا بھی روگردانی کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی کرنے سے نہیں چوکتے، کیونکہ مذکورہ میجر کی اس کارروائی سے دشمن مزید محتاط ہو گیا تھا اور پھر آرمی کی بدنامی الگ ہوئی تھی۔ بہرطور اس کے بعد سے سلطان جہازیب کی طرف سے دوبارہ کسی ملک دشمن کارروائی کی ذرا بھی بھنک نہ لگی۔ پھر اس دوران کچھ افسران کے تبادلے ہوئے اور یہ بات آئی گئی ہو گئی، مگر بہرحال آرمی انٹیلیجنس کی نظروں میں سلطان جہازیب کو ریڈ پرسن قرار دے دیا گیا تھا، مگر سول حلقوں کے ساتھ ساتھ اس کی بعض سر پر آوردہ شخصیات تک بھی رسائی تھی۔ بہرطور میں نے وہ ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدل بدل کر گزار دی۔ اگلے دن میں سیدھا ذیشان کے پاس گیا، وہ گھر پر ہی تھا، وہ بھی میری طرح چھٹیاں منا رہا تھا۔ ہم چونکہ اب آفیسروں کے رینک میں آ چکے تھے، اس لیے اس بار ہمیں خاصی طویل مدت کی چھٹیاں نصیب ہوئی تھیں۔ یار ذیشان،
میں سیٹھ اصغر سے ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں نے دبے دبے جوش سے کہا۔ کس سلسلے میں؟ ذیشان نے بغور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں اسے سلطان جہاں کی اصلیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، میں نے بلا روک ٹوک کہا۔ تو گویا اب تم اس کے بیٹے جمشید کے رقیب رو سیاہ کا کردار ادا کرنا چاہتے ہو؟ وہ جیسے میرے دل کا چور پڑھتے ہوئے بولا۔ نہیں یار، یہ بات نہیں، میں نے جھلا کر کہا۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ ذیشان نے مزید بولنے کا موقع نہ دیا۔ کیا خبر سیٹھ اصغر خان کو پہلے سے ہی علم ہو؟ پھر تم کیا کرو گے؟ الٹا تمہارے گلے مصیبت پڑ جائے گی۔ سلطان جہاں کے خونخوار کار پرداز ہاتھ دھو کر تمہاری جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ کچھ بھی ہو، میں ایک بار سیٹھ اصغر سے ملنا ضرور چاہوں گا، اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ ذیشان چند ثانیے پر سوچ خاموشی کے بعد بولا۔ مجھے تمہارے ساتھ جانے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اگر تم سیٹھ اصغر خان سے ملنے کی بجائے اس کی بیٹی صبا سے ملے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں نے اس کی بات پر چند ثانیے سوچ کر کہا۔ اس کا کیا فائدہ؟ حکم تو اس کے باپ کا ہی چلے گا۔ ہرگز نہیں، صبا اس کی اکلوتی اولاد ہے اور وہ اس پر اپنی مرضی ہرگز نہیں مسلط کر سکتا۔ تو پھر اس لنگور نما شخص سے شادی پر وہ کیسے راضی ہو گئی؟ میں نے کہا، ہاں یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ ذیشان بولا۔ مجھے واقعی حیرت ہے کہ آخر اس نے اس لنگور نما شخص سے شادی کرنے کی حامی کس طرح بھر لی۔ مجھے تو کسی اور ہی چکر کی بو آ رہی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ صرف اور صرف صبا ہی بتا سکتی ہے۔ اس لیے میرا تمہیں مشورہ ہے کہ تم تنہا صبا سے ایک ملاقات کرنے کی کوشش کرو اور اسے اعتماد میں بھی لینے کی کوشش کرو۔ میں نے اس کی بات پر ایک گہری ہنکاری خارج کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں سر کو تفہیمی جنبش دی۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔